بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں ابراہیم نامی ایک مدنی آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ رہا کرتا تھا۔ ہمیشہ حلال روزی کماتا اور اپنی آمدنی کا آدھا حصہ جشن ولادت منانے کے لیے علیحدہ جمع کرتا۔ ربیع النور شریف کی آمد ہوتی تو دھوم دھام سے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت مناتا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے خوب لنگر کرتا اور اچھے اچھے کاموں میں اپنی رقم خرچ کرتا۔ اس کی جوزائے محترمہ بھی آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دیوانی تھی اور ان کاموں میں مکمل تعاون کرتی۔ جوزہ کی وفات ہو گئی مگر اس کے معمولات میں فرق نہ آیا۔ ابراہیم دیوانے نے ایک دن اپنے نوجوان بیٹے کو وصیحت کی، پیارے بیٹے، آج رات میری وفات ہو جائے گی۔ میری تمام تر پونجی میں 50 درہم اور 19 گز کپڑا ہے۔ کپڑا تکفین و تدفین پر صرف کرنا اور رہی رقم تو اسے بھی ہو سکے تو نیک کام میں خرچ کرنا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی روح قفس انصوری سے پرواز کر گئی۔ بیٹے نے حسب وصیحت والد مرحوم کو سپرد خاک کر دیا۔ اب 50 درہم نیک کام میں خرچ کرنے کے معاملات میں اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ اسی فکر میں رات جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے۔ خوش نصیب لوگ سوئے جنت روا دوا ہیں، جبکہ مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے، اور یہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے کہ اس کے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اتنے میں غیب سے ندا آئی، اس نوجوان کو جنت میں جانے دو۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو گیا اور سیر کرنے لگا۔ 7 جنتوں کی سیر کرنے کے بعد جب 8ویں جنت کی طرف بڑھا تو داروغہ جنت حضرت رضوان نے فرمایا، اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماہ ربیع النور میں ولادت مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں خوشی منائی ہو۔ یہ سن کر وہ سمجھ گیا کہ میرے والدین مرحومین اسی جنت میں ہونے چاہیے۔ اتنے میں آواز آئی، اس نوجوان کو اندر آنے دو، اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ مرحومہ نہر کوثر کے قریب بیٹھی ہیں، ساتھ ہی میں ایک تخت بچھا ہے جس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ افروز ہے، اور اس کے ارد گرد کرسیاں بچھی ہیں جن پر کچھ پروقار خواتین تشریف فرما ہیں۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا، یہ خواتین کون ہیں؟ اس نے بتایا، تخت پر شہزادی کونین سیدنا داتونہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہے، اور کرسیوں پر خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، سیدنا داتونہ مریم، سیدنا داتونہ آسیہ، سیدنا داتونہ سہرا، سیدنا داتونہ رابعہ اور سیدنا داتونہ زبیدہ ہیں۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ مزید آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی عظیم تخت بچھا ہے اور اس پر سرکار عالم مدار، مدینے کے تاجدار، 2 عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، جناب احمد مختار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے رونق افروز ہیں۔ ارد گرد 4 کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، ان پر خلفائے راشدین تشریف فرما ہیں۔ دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء کرام علیہ السلام رونق افروز ہیں، اور بائیں جانب شہداء کرام جلوہ فرما ہیں۔ اتنے میں اس کے والد مرحوم ابراہیم بھی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی جھرمٹ میں نظر آ گئے۔ والد صاحب نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور سوال کیا، ابا جان، آپ کو یہ عظیم الشان رتبہ کیوں کر حاصل ہوا؟ جواب دیا، یہ جشن ولادت منانے کا صلہ ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنا مکان اونے پونے داموں میں بیچ دیا اور والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ اپنی ساری رقم ملا کر طمع کا اہتمام کیا، اور علماء و صلحاء کی دعوت کی کہ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ چنانچہ مسجد میں عبادت اور اسی کی خدمت میں مشغول رہنے لگا، اور اپنی زندگی کے باقیہ 30 سال
اسی طرح گزار دیے۔ بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا گزری؟ بولا مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد مرحوم کے پاس پہنچا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔